میں آپ کے سامنے محمد ابو المحاسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آج میں بہت ہی عظیم جگہ پر بیٹھا ہوں، حاضر ہوں۔ یہ مخدوم شاہ طیب بنارسی کا ادارہ، اور اس ادارے میں ایک عظیم الشان لائبریری جو مجمع البحرین کے نام سے منسوب ہے، اور اس کو صاحب سجادہ خانقاہ رشیدیہ کے نام سے یا نام کو انتخاب کیا گیا ہے۔ آج میں اسی جگہ بیٹھا ہوں اور بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں، بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور میرے سامنے اسی ادارے کے نہایت ہی مؤدب اور شائستہ حضرت مفتی مولانا توحید صاحب، جو بنگال کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ادارے کے بہت ہی باکمال اساتذہ میں سے ہیں، میں ان کے سامنے حاضر ہوں اور ان سے اس لائبریری کے بارے میں کچھ معلوماتی گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت اس لائبریری کے بارے میں آپ کچھ خصوصیات یا اس کے بارے میں آپ ذکر فرمائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ لائبریری کی اہمیت اور لائبریری کی جو ایک وقار ہے، جو ہمارے بہت سارے اطرافوں میں اس چیز کو فروغ نہیں دیا جاتا، لیکن ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ یہ حضرت مجمع البحرین صاحب کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور مجمع البحرین صاحب نے اس سرمایہ کو قوم کی بقا کے لیے، قوم کی تحفظ اور حفاظت کے لیے اس عظیم الشان لائبریری کا انتخاب فرمایا۔ حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی کی نگاہ عنایت ہے کہ آج ہم اس زمین پر ایک عظیم الشان لائبریری کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ توحید صاحب حاضر ہیں، ان سے کچھ خصوصی گفتگو کرتے ہیں اس لائبریری کے متعلق۔ حضرت آپ فرمائیں، اس لائبریری کی خصوصیت بتائیں سامعین و ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا جناب مولانا ابو المحاسن صاحب کی زبان سے کہ ہم آج مجمع البحرین لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ جناب مولانا ابو المحاسن صاحب کو آپ لوگ بہتر اس طرح سے علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کچھ ان سے علمی گفتگو بھی حاصل کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ جہاں موجود ہیں یہ ہے مجمع البحرین لائبریری۔ اس لائبریری کا جو نام ہے مجمع البحرین، یہ نام جو ہے حضرت سے منسوب ہے، جو مفتی عبید الرحمن جن کا لقب مجمع البحرین ہے، ان کے ہی لقب کے ذریعے سے اس لائبریری کا نام رکھا گیا ہے۔ اور حضرت علامہ و مولانا مفتی عبید الرحمن مدد ذلہ العالی، ان کو جو یہ لقب ملا تھا، ان کو ہندوستان کے سب سے بڑے عالم علامہ و مولانا سید مدنی میاں ذریعے سے یہ لقب ملا تھا۔ تو حضرت ایک ایسے مفتی اور عالم دین ہیں جن کی تحقیق سے ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام مانوس ہوتے ہیں اور ان کو مرجع تصور کرتے ہیں۔ خیر، جس طرح کی ان کی شخصیت ہے اسی طرح کی ان کی سوچ ہے، اور علماء کرام و مفتیان کرام بہتر اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی قوم کی اگر بقا ہے تو وہ علم دین کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے ہے۔ بے شک بے شک۔ علم ہی ایک چیز ہے جو انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو اسی علم کے فروغ کے لیے انہوں نے ایک ایسی لائبریری کو قائم کیا ہے جس لائبریری کے اندر ایک محقق کے لیے جو کتابیں ضروری ہوتی ہے، اکثر کتابیں اس لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اور اس لائبریری کا نام بھی بہت شاندار نام دیا ہے، مجمع البحرین۔ خیر، یہ نام تو حضرت کے عقیدت مندوں نے یہ نام دیا ہے، اور واقعی میں اس لائبریری کا نام جو مجمع البحرین رکھا گیا ہے، یہ نام بھی بالکل اس کے مطابق ہے، اس لیے کہ یہ لائبریری ایسی ایک لائبریری ہے جس کے اندر ضروری کتابیں جو ایک محقق کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ تمام کتابیں اس کے اندر مل جاتی ہے۔ بنارس کے اندر، بنارس میں مرواڑی ایک جو ہے جگہ ہے اور بہت مشہور جگہ ہے، اسی جگہ میں مدرسہ دارالعلوم طیبہ معینیہ ہے، اور اسی مدرسہ کے اندر یہ لائبریری موجود ہے۔ تو بنارس کے اندر جو یہ مدرسہ ہے تو صرف اسی مدرسہ کے اساتذہ و طلباء اس لائبریری میں مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ بنارس کے اطراف سے
دیگر علماء کرام بھی اپنی ضروریات کو، اپنی علمی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس مدرسے میں میرا بھی جو آنا ہوا ہے، صرف آنے کے وجوہات میں سے ایک وجہ اس لائبریری کی تعریف ہے۔ مفتی جناب مفتی رہبر سمنانی صاحب نے مجھ کو اس مدرسے کے متعلق بتایا تھا، اور اس مدرسے کے متعلق جو انہوں نے بتایا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مدرسے کے سرپرست اور سربراہ حضرت مفتی عبید الرحمن مدد ذلہ کی ذات ہے، تو میں تو پہلے ہی سے ان کی ذات سے بہت ہی یہ تھا، مانوس تھا، اور ان کو دل میں چاہتا تھا کہ حضرت کے ساتھ کبھی بیٹھنے کا موقع ملے، ان کی باتیں سننے کا موقع ملے۔ یہ خواہش میرے دل کے اندر پہلے ہی سے تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جب میں نے اس مدرسے کے اندر اس لائبریری کی تعریف کو سنا، اور پھر میں نے پوچھا بھی کہ بتائیے اس لائبریری میں کون کون سی کتابیں ہیں، تو مفتی رہبر صاحب نے مجھ کو جن کتابوں کا نام بتایا، وہ یعنی جن کتابوں کی ضرورت میں محسوس کرتا تھا ان تمام کتابوں کا نام انہوں نے بتایا۔ مثال کے طور پر اگر فتاویٰ کی کتاب میں کہیے تو فتح القدیر، بحر الرائق، نہر الفائق، مجموع البحرین، فتاویٰ تاتار خانیہ، فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ شامی، میں کتنی کتابوں کا نام بتاؤں، بہت ساری کتابیں جو ایک قابل مفتی کی تحقیق کے لیے جو کتابیں ضروری ہوتی ہے وہ تمام کتابیں یہاں پر موجود ہے۔ میرے گھر کے اندر جو میری لائبریری ہے فتاویٰ کی کتابوں کی، وہ صرف ایک لائبریری ہے جس میں تقریباً 4 خانے ہیں، وہ لائبریری وہ الماری بھری ہوئی ہے، تو اس میں مطالعہ کرتا ہوں۔ لیکن اس لائبریری کے اندر چونکہ ایک لائبریری ہے تو دینی کتاب 15 الماریاں ہیں یہاں پہ، اور ان 15 الماریوں میں کتابیں بھری ہیں۔ یہاں پہ تفسیر کا خانہ الگ ہے، تفسیر میں عربی تفسیر کا خانہ الگ ہے، اردو تفسیر کا خانہ الگ ہے، متون الحدیث ہے، شروح الحدیث ہے، پھر فتاویٰ میں عربی فتاویٰ کا خانہ الگ ہے، اردو فتاویٰ کا خانہ الگ ہے، سیرت کا خانہ الگ ہے، پھر تاریخ کا خانہ الگ ہے، پھر لغات کا خانہ الگ ہے۔ لغات میں تاج العروض جیسی کتاب، لسان العرب جیسی لغت کی کتاب، یہ سب بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد متفرقات میں اور بہت ساری کتابیں ہیں، یعنی کہ ایک قابل مفتی کے لیے جن کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ لگ بھگ تمام کتابیں یہاں پر موجود ہے۔ لیکن چونکہ علم ایک ایسا سمندر ہے، اور عالم جو علم کا پیاسا ہوتے ہیں وہ اتنے پیاسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں ملنے کے بعد بھی ان کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ یعنی علم اتنا بڑا سمندر ہے کہ وہاں پہ آپ جتنا بھی غوطہ لگاتے جائیے کہ تہ ملتی ہی نہیں ہے۔ تو اگرچہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ایک جو بہت ہی قابل مفتی ہیں ان کے سامنے اور بھی کتابیں نظر آتی ہیں، تو جو کتابیں یہاں پر جمع ہو گئی ہے اور بھی جو اور کتابیں نہیں ہیں وہ سب بھی جمع کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اور میں نے یہ خوبی یہاں پر دیکھا کہ جب کسی کتاب کی ضرورت پڑتی تو یہاں پہ جو اراکین ہیں ان کو کہا جاتا تو وہ فوراً جو ہے اس کتاب کا مطالبہ پورا فرماتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو لائبریری کی شان ابھی اتنی ہے، آج سے تقریباً 10 سال 15 سال کے بعد یہ لائبریری جو ایک شان حاصل کرے گی وہ قابل تعریف ہے، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اتنی سی بات اس لائبریری کے متعلق تھی، اور آپ میں سے بھی جو تحقیق کرنے کے خواہش مند ہیں، جو ایسی کتابیں جو آپ کو دستیاب نہیں ہوتی ہے وہ کتاب آپ کو یہاں مل سکتی ہے، تحقیق کے لیے آپ اس لائبریری میں آ سکتے ہیں اور علمی استفادہ کر سکتے ہیں۔ بس اتنی سی بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔